اسی لحاظ کے بغل میں رمو بستی میں ہے، اس میں ناچیز بھی ہے۔ اس طرح 29 مارچ کو 2 جگہ میں بڑا پروگرام ہے، کرینیا چکنی میں، اور سب جگہ میں چترویدی لوگ ہیں اور لابا میں۔ اس طرح 30 مارچ کو آپ کے سکھاسن بڑیانی بہاری گاؤں میں بہت بڑا جلسہ ہوگا سکھاسن۔ 31 مارچ کو آپ کو پروگرام مرگیا۔ اس طرح بہت سارا پروگرام ہے، چینل والے آپ کو استحاق دیکھ لیتے ہوں گے واٹس ایپ میں، اتنا اب کیا آپ کو سنائیں گے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس لے گئے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کائنات کا ارشاد گرامی کہ ما ترکت الشیء مما امرکم، میں نے کائنات کو ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو نہ بتاؤں۔ ولا شیء مما نہاکم اللہ الا وقد نہیتکم، نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہو اور میں تم کو منع نہ کروں۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ دنیا کی ہر چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں اس کا حکم اللہ نے دے دیا، نبی نے دے دیا، اب ان چیزوں کا بھی حکم دے دیا ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، ساری چیزوں سے نبی نے منع کیا۔ آج پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت، کہیں راجہ ہے، کہیں راشٹرپتی شاسن ہے، کہیں پردھان منتری ہے، 61 ملک۔ اس کے باوجود آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا جا رہا ہے۔ اب مسلم سماج کے خلاف ان کی دشمنی میں ساری ذہنی طاقتیں اپنے خواہشات نفسانی کو تج کر رہے ہیں، کھپا رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اسلام اتنا آسان نہیں ہے کہ جیسا چاہو گے جب چاہو گے مٹا ڈالو گے، نہیں مٹا سکتے۔ اور ایک مردود وسیم رضوی کا نام آپ کو سنا ہوگا، اس خبیث نے قرآن کی 26 آیت کو کہا کہ اس کو قرآن شریف سے باہر نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچا۔ اتنا بڑا مردود انسان، ہم لوگ کو پہلے اس کو رضوی سمجھتے تھے کہ اور کوئی ہے، لیکن آپ رضوی لوگ بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور شیعہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد ہے، کافر۔ میرے بھائیو دوستو، کس استھتی میں جب پوری دنیا خصوصاً بھارت میں مسلم سماج کے ساتھ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایسا بیان کیا تھا ہمارے دیش کے رہبر نے کہ آج تک فرعون نے، قارون نے، شداد نے، حامان نے، ہٹلر نے نہیں دیا تھا۔ وہ بیان کولکاتہ میں دیا تھا کہ اگر NRC نافذ کیا جائے گا اور دنیا میں ہر جاتی کے لوگ، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کرسچن ہو، راجپوت ہو، چودھری ہو، سنتھال ہو، ہریجن ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، جینی ہو، ہر دھرم والے کو CAA کے ذریعے سے ان کو ناگرکتا بل دے دیا جائے، لیکن دیا کس کو نہیں جائے گا؟ صرف مسلمانوں کو۔ کتنا بڑا ظالمانہ قانون ہے، حکم ہے، یہ بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے ہٹلروں کو پھیل کر دیا، پھر بھی مسلمان آج ایک پلیٹ فارم کو کہیں نہیں۔ دوستو، آپ کو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے بھی بڑا ظالم دنیا میں تیار ہوا تھا
لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نست نابود کر دیا، نیابت کر دیا، ختم کر دیا۔ اور انشاءاللہ اس وقت کی دنیا کے ظالموں کو جس اسلام کے خلاف زہر بن رہے ہیں، اس کا بھی خاتمہ انشاءاللہ اللہ کر دے گا۔ دوستو بزرگوں، میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، اسی کڑی کو لے کر کے ہندوستان میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، الہ آباد کی دھرتی میں 100 سے زیادہ برادرہ شیر پنجاب شیخ الاسلام مولانا اسرار الامرسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، ہرا کے چھوڑا تھا۔ اور عیسائی مجوسی عبدالحق قادری، جو عیسائی کے مولوی کو پوپ کہا جاتا ہے، راہب کہا جاتا ہے، قادری کہا جاتا ہے، عبدالحق قادری نے وہاں سے ہار مان کر کے بنارس پیلی پٹھی میں بھاشن دیا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت پورے بھارت میں اگر کسی کو میں مولانا سمجھتا ہوں تو شیر پنجاب شیخ الاسلام حضرت مولانا اسرار الامرسری کو سمجھتا ہوں۔ میری بھائیوں، یہ علاقہ جس کو موجودہ سرکار نے پریاگ راج نام رکھا ہے، اسی علاقہ کی دھرتی میں مناظرہ ہوا تھا۔ اور عبدالحق قادری مسلمان جیسا نام ہے، عبدالحق سمجھ کے یا مت سمجھئے گا کہ مسلمان ہے، یہ مجوسی ہے، عیسائی تھا۔ جس طرح سے چنگیز خان سن کر کے آپ سمجھتے ہوتے کہ مسلمان ہے، نہیں، یہ چنگیز خان ہو یا ہٹلر خان ہو، یہ جن لوگوں کا لقب خان صاحب پہلے زمانے میں، یہ بڑے بڑے ظالم تھے، اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس ہٹلر نے کیا کہا تھا؟ اس عبدالحق قادری جیسے ظالم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ مسلمان قرآن میں پڑھ کے سناتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے رسول بنا کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ذرا بتائیے کہ یہ مسلمان جس پلین میں چڑھ کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا ایجاد کس نے کیا؟ تو کہا انگریزوں نے کیے، کتاب میں کیے، سب سے پہلا انگریز ہی تھا، ولڈر برودر اور کون آدمی سب مل کر کے جہاز کا ایجاد کیا۔ آج مسلمان جو 15 دن 20 دن میں حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جایا کرتے تھے، آج مسلمان 3 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں باغ ڈوگرا سے، گیا سے، پٹنہ سے، کولکاتہ سے پہنچ جاتے ہیں سعودی عرب۔ یہ ہمارا ہے۔ عبدالحق قادری ہی نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹری کی تعلیم کوئی مولوی نے، کسی پیرانے پیر نے، کسی بزرگ نے، کسی ٹوپی دھاری نے نہیں کیا تھا۔ ہم نے ایسی ایجاد کی ہے کہ آج انسان کو کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ انسان کے سر کو توڑ کے سر کو سیٹنگ کر دیا جاتا ہے، ایک قسم کا ایک بہت بڑا قربانی ہم نے ادا کیا۔ لیکن مسلم سماج نے کیا کیا؟ یہی عبدالحق قادری نے چیلنج کیا تھا نعوذ باللہ کہ قرآن شریف مورخوں کی کتاب ہے، کا جاہلوں کی کتاب ہے۔ کیوں؟ کہا اس کتاب نے صرف لوگوں کو ملا سے دوڑ مسجد تک یہی تو طریقہ سکھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالانکہ مغالطے میں تھے جب عبدالحق قادری عیسائی نے چیلنج کیا اور کہا تھا کہ دنیا میں کون سی ایسی طاقت ہے، کون ایسا مولانا ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے؟ پورے ہندوستان میں سارے بڑے بڑے علماء کو صاف سب کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب لوگ اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے الہ آباد کی دھرتی سے ٹیم بن کر کے بریلی شریف گئے۔ اس وقت حضرت مولانا احمد رضا خان بحیات تھے۔ کہا حضرت آپ چلیں، ان سے مناظرہ کریں، مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عبدالحق قادری کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا عیسائی ہے، مجوسی ہے، اس ناپاک آدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھ جیسے پرہیزگار، نیک، صوفی، سنت آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے دیوبند پہنچے۔ دیوبند کے ہیڈ مولانا حضرت مولانا محمود الحسن تھے۔ مولانا محمود الحسن سے کہا گیا، انہوں نے کہا تھا
کہ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں، منطق و فلسفہ تو جانتا ہوں، اگر اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے تو یہ اہل حدیث کا شعر ہے۔ شیخ الاسلام سلام اللہ علیہ سری جو انگریزی میں بھی ماہر ہے، عربی میں بھی ماہر ہے، یہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لے گئے مولانا سلام اللہ علیہ سری مناظرے میں بیٹھ گئے، بیچ میں عدالت کے لیے جج بیٹھے ہوئے تھے، صحیح اور غلط یہ انصر کو چننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ مولانا سلام اللہ علیہ سری ایک طرف اسٹیج پہ بیٹھے، دوسرے طرف عبدالحق قادری عیسائی لوگ بیٹھے جو چیلنج کیا تھا۔ اس چیلنج میں مولانا سلام اللہ علیہ سری نے کہا تھا کہ عبدالحق قادری تم نے کہا ہے کہ قرآن آنکھوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ، قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن جیسی علمی کتاب دنیا میں ایسی کتاب آج تک اللہ نے نہیں اتارا ہے، اور نہ قیامت تک اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ اور اس کتاب کے لانے والے امام الانبیاء، محبوب کبریا، امام رسل، پیشوائے سبیل، امین خدا، محبت جبرائیل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں ہندوستان کے باپو مہاتما گاندھی، جس کو راشٹریہ پیتا مانے جاتے ہیں، مہاتما گاندھی جی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد سے بڑھ کر گیانی، محمد سے بڑھ کر سائنٹسٹ، محمد سے بڑھ کر عبادت گزار، محمد سے بڑھ کر معلم، محمد سے بڑھ کر طالب علم، محمد سے بڑھ کر عدالت کا جج، محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا، محمد سے بڑھ کر عام پسند، محمد سے بڑھ کر انسانیت کا درس دینے والا، محمد سے بڑھ کر اصلاح کا درس دینے والا، اس روئے زمین میں، اس نیلے گگن کے نیچے، اس دھرتی میں بھگوان نے پیدا نہیں کیا ہے اور پرلے کے دن تک پیدا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی چیز مولانا سلام اللہ علیہ سری نے کہا تھا کہ عبدالحق قادری دنیا کے تمام سائنسی ایجادات کو مذہب اسلام نے کیا ہے، میرے نبی نے ایجاد کیا۔ عبدالحق قادری نے کہا تھا کہ مولانا ڈاکٹری کی تعلیم کس نے دی؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دلیل؟ کہا میرے نبی نے کہا کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو۔ اور آج کے میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں کھڑا ہو کے پانی نہیں لیا ہے تو اس کو کبھی بھی ہیپاٹائٹس کی بیماری نہیں۔ میرے نبی نے آج سے 1600 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تم میں سے کھانے پینے کی کسی بھی چیز میں، دودھ میں، پانی میں یا کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو نبی کائنات نے کہا ڈبا دو، اس کے بعد اٹھا کے پھینکو۔ حالانکہ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ غیرہ خاتون 200 صاحبہ کا ماشاء اللہ 280 لوگ 100 گلشانہ کا اللہ بچیوں نے دان دیا ہے۔ چادر دے کٹھے دانا کیا ہوگا نہیں؟ اچھا 400 کو تحسین۔ اچھا آپ کا نام کیا؟ اچھا تو کہا تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم نبی نے کہا مکھی کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو۔ ایسے بھی کہہ سکتے تھے اٹھا کے پھینکو، لیکن اس میں کتنی بڑی میڈیکل سائنس گہرائی پوشیدہ ہے کہ امام کائنات نے کہا ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو۔ آج کل کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مکھی کہ جس پر بھی بیماری رہتی ہے اس کو ڈبا دیتا ہے اور جس میں شفا اس کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ اگر اس کو ڈبا کے اٹھا کے پھینک دیا جائے اس میں کوئی بیماری یا کوئی خرابی نہیں آتی۔ نبی نے کتنا اہم سائنس کی تعلیم ہے۔ عبدالحق قادری نے کہا نہیں، یہ تو آپ معمولی علاج بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو ایسا کیا ہے کہ انسان کو پیٹ کاٹ کے پتھر نکال دیا ہے، ڈیلیوری میں دقت ہے پیٹ کر کے بچہ نکال دیا ہے، وہ زندہ ہے، صحیح سالم ہے۔ یہ تعلیم کسی مولوی نے کیوں نہیں دیا ہے؟ حتیٰ کہ مولوی کے پیٹ میں بھی پتھر ہو جاتا ہے تو یہ بھی جا کر کسی انگریزی پڑھا لکھا ہوا ڈاکٹر ہی کے پاس جاتا ہے اور وہ پیٹ کاٹ کے پتھر کرتا ہے۔ مولانا نے کہا تم سمجھے نہیں، حقیقت سے تم ناواقف ہو۔ کہا کیوں؟ عبدالحق قادری کو مولانا نے کہا کہ دنیا میں سب سے پہلے سائنس کی تعلیم
علی آپریشن کی تعلیم امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کہاں پر لکھا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں اپنی دودھ مائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بکری چرانے کے لیے پہاڑ کی طرف گئے ہوئے تھے. بہت سارے بچے بکری چرا رہے ہیں. اس میں امام کائنات بھی موجود ہے. ابھی نبوت نہیں ملی. بکری چرانے گئے. اسی بیچ میں دیکھا کہ ایک آدمی 2 آدمی 3 آدمی آ گئے. آدمی کی بھیش میں لیکن آئے وہ اللہ کے فرشتے تھے. سفید ڈریس اور ایسا ڈریس کہ اس میں کہیں گرد غبار اور کچھ نہیں. بال بہت زیادہ کالا. سارے بچوں کے بیچ سے نبی کائنات کو پکڑ لی اور بھید میں لٹا دیا اور نبی کے سینے کو چاک کر دیا. آپریشن کر ڈالا. جنت سے پلیٹ لائے تھے, قینچی لائے تھے, سلے کا سب لائے تھے, زمزم کا پانی لائے تھے. تو چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہ منظر دیکھے گا تو بچے رہ پائیں گے. سارے بچے بھاگ گئے. حلیمہ کو خبر دینے کے لیے آ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت لوگ ہیں کمزور دل کے, ایکسیڈنٹ کیا ہوا پیسے کو دیکھ نہیں پاتا ہے, خون نکلتا ہوا. اگر آپریشن کر رہا ڈاکٹر تو بہت سے لوگ ہیں دیکھ نہیں پائے گے, برداشت نہیں کر پائے. چھوٹے بچے کیسے برداشت کر پائے؟ سارے بچوں نے بھاگ کر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں خبر دی کہ حلیمہ تیرے لگتے جگر کو, تیرے لگتے نوری نظر کو 2 آدمی نہیں 3 آدمی آ کر کے ذبح کر ڈالا. حضرت حلیمہ سعدیہ روتے ہوئے کھیت کی طرف جہاں نبی بکری چرانے گئے تھے وہاں طرف حضرت حلیمہ نکل پڑی. تیزی سے دوڑ رہی تھی. ان کے پیچھے پیچھے بچے بھی دوڑ رہے تھے. سارے بچوں کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ جب پہاڑی پر پہنچے دیکھا کہ محمد بالکل صحیح سالم کھڑے. نبی کائنات کی ممی رضائی ماں حضرت حلیمہ بولی کا کیا بات ہے بیٹا؟ ابھی خبر ملی کہ بچوں نے کہا ہے کہ تم کو 3 آدمی آ کر پکڑ کے ذبح کر ڈالا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کے سینے سے کپڑا ہٹا کے دیکھتے. آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں بنیائی گنجی کہہ لیجیے. اس دور میں نبی جو بھی پہنے تھے نبی کے سینے کو ہٹا کے دیکھ رہے تو ٹانکنے کے نشانات موجود تھے. نبی صحیح سالم. آدمی جب آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر انسان کا پیٹ کاٹتا ہے تو پیسے کو پوچھو گے کہ آپ کو درد ہو رہا تھا, آپ چلا رہے تھے. کہا نہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. امام کائنات کے سینے کو چاک کر ڈالا, آپ کی دل سے ساری قبولت کو دھو ڈالا زمزم کی پانی سے اور منٹ میں ایسے ٹانک دیے کہ نبی بالکل صحیح سالم. مولانا صلی اللہ نے کہا تھا کہ عبدالحق قادری امام کائنات نے آج سے 16 سال پہلے سینہ چاک کر کے منٹ میں ٹھیک کرا کے دکھا دیا کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں پتھر ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اب بتاؤ اس ڈاکٹری کی تعلیم امام کائنات نے دی کہ انگریزوں ماننا پڑا کہ سب سے پہلا آپریشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر کر کے دکھایا. عبدالحق قادری نے کہا تھا کہ اسلام کی پہلی لڑائیاں تلوار سے, تیر سے, لاٹھی سے لڑی گئی. آج کے ماڈرن دور ہے, بندوق کا دور ہے, میزائل کا دور ہے, بم کا دور ہے, توپ کا دور ہے. بتاؤ اسلام کی ساری لڑائیاں لاٹھی اور تلوار سے کی گئی, اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کہا بندوق تک ایجاد میں جب اسلام نے نہیں. مولانا بولے تھے کہ بندوق کی گولی کا ایجاد بھی مذہب اسلام نے کیا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہا سورہ فیل پڑھے ہو, سورہ فیل پڑھو. اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَالْقَصْرِ. اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا؟ ابرہہ بادشاہ ظالم و جابر تھا, کعبہ توڑنے کے لیے آ گیا کہ کعبہ کو ڈھا دیں گے, توڑ دیں گے, ہم اپنے علاقے میں قبلہ بنا کعبہ بنا ڈالیں گے. لیکن
نہیں بنا سکتا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ابرہہ جی ہاتھیوں کا فوج لے کر جس ہاتھیوں کا سردار جس ہاتھی کا نام تھا محمود کعبہ توڑنے کے لیے آیا، اللہ نے کہا ارسل علیہ طیرا ابابیل، ہم نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، جھنڈ، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم، وہ ان پر پتھر پھینک رہے تھے بحجارۃ من سجیل، پتھر کتنا بڑا، حدیث دیکھیں سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مذکور ہے کہ ایک پتھر کل عدس مسور کی دال کی برابر، کنکری، ایک پتھر چونچ میں لے کے آیا، ایک پیر، وہ کنکری جب پھینک رہا تھا اتنی اس میں ریس اتنی تیزی تھی، ایسے بارود کہ ابرہہ کی ہاتھیاں مرنے لگا، آگ میں مرنے لگا، تب کیا کعبہ کو توڑے گا، بھاگ نکلا تھا۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سری نے کہا تھا کہ عبدالحق قادری آج تک پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کے مسور کے دال کے برابر اتنی چھوٹی بندوق کی گولی بنا کے دکھا، تم نہیں دکھا سکتے ہو اتنا چھوٹی سی گولی ارسلیٹ کے میٹریم جمع نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے میرے نبی نے کعبے کی حفاظت کے لیے جو استعمال کر کے دکھایا تھا وہ بندوق کی گولی مسور کی دال سے بھی چھوٹی تھی جس سے کعبے کی حفاظت کی گئی۔ جب ماننا پڑا کہ جواب صحیح ہے، اسلام دھرم میں پہلا ویکتی ہے کہ جس نے کعبے کی حفاظت کی تھی، اور وہ پرندوں نے جو کنکری گرایا تھا وہ مسور کی دال سے بھی چھوٹی چھوٹی ہے۔ میری بھائی کا دوستو، عبدالحق قادری نے کہا تھا کہ بم کا ایجاد کس نے کیا؟ کہا اس کی ایجاد نبی اسلام نے کیا ہے، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ کہا دلیل کفار و مشرکین، ابو جہل جو نبی کا چچا تھا، مرکب جہل تھا، ابو جہل کی صدارت میں دارالندوا میں میٹنگ تھی اور سب نے کہا کہ چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لو، اور جب نبی نکلیں گے امام کائنات کو ایک ساتھ وار کر کے پھینک دے گے، چاروں طرف سے گھر گھیر۔ نبی کو معلوم نہیں تھی، نبی کے گھر کے چاروں طرف کفار و مشرکین کی بھیڑ جمع ہے، امام کائنات کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب بھی تھے، لیکن یہاں امام کائنات کو پتہ نہیں۔ جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ کہا کچھ بھی معلوم ہے۔ کہا کہ آپ کے چاروں طرف کفار و مشرکین مکہ میں میٹنگ کرنے کے بعد آپ کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، سبوں کا مشورہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ نبی کائنات گھبرائے نہیں، کہا کہ جبریل اللہ کا کیا آدیش ہے، کیا حکم ہے؟ حضرت جبریل نے کہا امام کائنات آپ کو یہاں سے ابھی نکل جانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کار میں چھپتے ہوئے مدینہ چلا جانا ہے، مدینہ کے لوگ اچھے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ امام کائنات نے کہا کہ مجھ پر اتنا لوگوں کا وشواس ہے کہ مکے کے کافروں کا پیسہ بھی میرے پاس جمع ہے، امانت، تو لوگ کہیں گے کہ محمد سب کا پیسہ لے کے بھاگ گئے تو میں یہ کس کو دے کے جاؤں؟ تو کہا ایک کام کیجیے، آپ اپنے چچیرے بھائی اور داماد محترم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو لٹا دیجیے بستر۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دشمنی تھی حضرت علی نے کہ جس بستر پہ حملہ ہونے والا ہے، نبی بھاگ کر مدینہ جا رہے ہیں، اب اس بستر میں حضرت علی کو لٹا دیا۔ حالانکہ شیعہ حضرات نبی کی اس جملے کو نہیں سنے تھے، امام کائنات نے کہا تھا کہ علی میرے اس بستر میں میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، دشمن مارنا تو دور کی بات ہے، تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی جا رہے ہیں تو حضرت علی کو لے ہی جاتے تو کیا حرج کی بات؟ علی کو اس لیے نہیں لے گئے کہ حضرت علی کو پوری دنیا کا اسٹیٹ بینک کا منیجر بنا کے جا رہے تھے نبی، کافروں کا پیسہ نبی کے پاس تھا، مسلمانوں کا پیسہ تھا،
امام کائنات نے سارے لوگوں کا پیسے کی ذمہ داری حضرت علی کو سونپ دی کہ دنیا کا پہلا بینک منیجر امام کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا۔ کہا فلاں کی امانت ہے، صبح لٹا دینا، تم کو کوئی مار نہیں سکے۔ اب نبی نکلیں گے کیسے؟ چاروں طرف کفار مشرکین کی بھیڑ ہے، سب کی ہاتھ میں تلوار ہے، تیر ہے، اس ارادے سے آیا ہے کہ نبی نکلیں گے ان کو مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی آپ مٹی کو لے کر گود کر اس کو گول بنا لیجیے، گول بنانے کے بعد اس مٹی پر یاسین اور قرآن حکیم پڑھ کے دم کر دیجیے اور اس مٹی کو چھڑک دیجیے اور نکل جائیے۔ تو مشرکین تو مارنا دور کی بات ہے، آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں۔ امام کائنات نے زمین سے مٹی لیا، مٹی کو گود کر آٹے کی لوئی کی طرح گول بنا دیا، پھر امام کائنات نے اس مٹی پر یاسین اور قرآن حکیم پڑھ کے دم کرنے کے بعد اس مٹی کو چھڑک دیا اور سب کے ساتھ بھیڑ چیر کے نبی نکل گئے۔ حضرت عیسیٰ کو جب دشمنان دین نے گھیر لیا تھا تو اللہ حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیے تھے، تو میرے نبی کو بھی اٹھا سکتے تھے، میرے نبی کو بھی اڑا کے لے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ امام کائنات کو اللہ نے تعلیم دی کہ مٹی کو گود کر کیچڑ بنا کر گول بنائیے آٹا کی لوئی کی طرح، پھر اس کو پہنچ کر چھڑک لیجیے، کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ میرے بھائی کوئی دیکھا تک نہیں، جب نبی کو تلوار لے کر مارنے کے لیے تیار تھے وہ کفار مشرکین کی ہجوم بھیڑ، لیکن نبی کو مار نہیں سکے۔ مولانا نے کہا تھا عبدالحق قادری نبی نے اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے آیت الحق کا استعمال کیا تھا، اسی لیے اللہ نے دست دیا تھا کہ مٹی لے کر گول بنائیے، اس کا مطلب کہ میرے نبی نے اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے آیت الحق کا استعمال کیا۔ یہ عبدالحق قادری ہارنے لگا، کہا ٹی وی کا ایجاد کس نے کیا، موبائل کا ایجاد کس نے کیا؟ مولانا نے کہا تھا کہ سب چیز کی ایجاد مذہب اسلام نے کیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ٹی وی کی ایجاد مذہب اسلام، یہ تو غلط بات ہے۔ بہت سے جاہل کمزور قسم کے لوگ اور مولوی بھی کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ بالکل غلط بات ہے۔ ارے بھائی ٹی وی یہ تو ایک مشین ہے، ایک کمپیوٹر ہے، آج تک تو ہر ایک گھر میں موبائل ہے، موبائل سوئچ آف کر کے جیب میں لے کے اب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ٹی وی تو ٹی وی سے کم نہیں ہے، تو پھر اس میں رحمت کے فرشتے اب نماز پڑھ رہے ہیں ٹی وی رکھ کر جیب میں۔ ٹی وی غلط نہیں ہے، موبائل غلط نہیں ہے، اس میں غلط چیز دیکھنا یہ غلط ہے میری بات۔ آپ کی زبان تو ٹی وی سے بھی خطرناک ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ جس نے اس زبان کی حفاظت کر لی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو میں ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور شرمگاہ سے زنا سرزد نہ ہو، نبی نے ان کو جنت کی گارنٹی دی۔ میرے بھائی ٹی وی غلط چیز نہیں ہے، غلط چیز دیکھنا یہ گناہ ہے، غلط لیکن ٹی وی رکھا ہے اس میں ہر فرشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کائنات نے سب سے پہلے ٹی وی کا ایجاد کیسے کیا؟ نبی جب معراج میں گئے تھے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کر کے آسمان میں لے جائے گئے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا محمد اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو ہم کو اللہ نے پاور نہیں دیا ہے، ہمارے پروں کو اللہ کی تجلی جلا دی، اس لیے محمد آپ آگے بڑھ جائیے۔ یہ مقام بنانا چاہتا ہے کہ نبی کتنے اونچے پائے نبی فرشتوں سے افضل، مکی سے افضل، مکا سے افضل، انسان سے افضل، جنوں سے افضل، مٹی سے افضل، تمام مخلوقات کا اتم شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی امام کائنات گھوم کے آ گئے اور بیت المقدس میں نماز پڑھا کے آئے، سارے نبیوں کی امامت کر کے آئے۔ اب مدینے کے یہود کفار و مشرکین کو کوئسچن بنا کے دے رہے ہیں، کہا محمد سے پوچھو کہ اتنی جلدی منٹ میں
آپ کے پلک جھپکنے کے ٹائم میں کئی ہزار کلومیٹر دوری مکہ سے کیسے چلے گئے بیت المقدس اور سب کو نماز بھی پڑھا دیا؟ پوچھو بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنے کھڑکیاں ہیں؟ میرے بھائی اگر میں بھی آپ کے حق بندہ مسجد پر نماز پڑھتے چلا جاؤں، اگر کھڑیار میں کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب کمالدہ مسجد میں کس ڈیزائن کی کھڑکیاں تھی تو آٹومیٹک بات ہے کہ انسان بھول جائے وہ دیکھ گیا ہے، اس نیت سے اس ارادے سے آیا ہی نہیں کہ جائے کہ آپ کو باعثیت کمالدہ مسجد کی صورت بتائے۔ میرے نبی بھی بھول گئے، پتہ نہیں اللہ نے کہا جبریل میرے نبی کے سامنے بیت المقدس کے لیے زمین کو کشف کر دو اور میرے نبی کو بیت المقدس دکھاؤ۔ اللہ کے رسول کے سامنے اسکرین پردے کی طرح بیت المقدس کا سایہ آ گیا۔ امام کائنات نے بیت المقدس کی شکل دیکھ دیکھ کر کفار مشرکین کو مدینے کے یہودی کو جواب دے رہے تھے کہ بیت المقدس میں اتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کے دروازے اس طرح ہیں، بیت المقدس کی شکل اس طرح ہے۔ نبی نے بتا سب سے پہلے ٹی وی امام کائنات کو دکھایا گیا۔ اب جانتے ہیں ہر خبر میں بھی منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں 3 سوال کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دھرم کیا تھا، تیرے رسول کون تھے؟ تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لاش کو آپ کی جسم مبارک کو دکھایا جاتا ہے شکل کو یہ کون ہے؟ تو جو جنتی آدمی ہوگا جن کا عمل صحیح ہوگا، اگرچہ دنیا میں ایک شبد عربی نہیں جانتا ہو وہ عربی اتنا سندر کر کے بتا دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہو جائے، لیکن وہ جہالت نہیں ہے اکبر کی طرح بہت خاندان کا جاہی بادشاہ بھی گزرا ہے، پتا ہے نا اکبر کے دربار میں ایک مولوی رہتے تھے، چھوٹے موٹے مولوی، مان لیجیے اس زمانے میں 2 پیسہ 3 پیسہ 5,000 روپے مولوی رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اکبر کو کسی نے مشورہ دیا کہ بڑا مولوی رکھے، تو بڑا مولوی رکھ دیا 10,000 روپے میں، تو چھوٹے مولوی کو بڑے مولوی سے بہت زیادہ چیڑ کہ ہم سے بھی زیادہ جانکاری آگے بڑی دقت۔ اتنے میں اکبر کی ممی مر گئی، ان کی ماں انتقال کر گئی، تو اکبر کو چھوٹے مولوی نے پٹی پڑھا دیا کہ اکبر صاحب آپ کی ماں تو پڑھی لکھی نہیں ہے اور آپ کی ماں سے آپ کو بڑی محبت ہے، قبر میں جی آپ کی ماں کو رکھا جائے گا، 2 فرشتے آئیں گے منکر نکیر اور اس کو زندہ کرنے کے بعد عربی میں کوسچن پوچھیں گے، جواب کون دے؟ ایک کام کیجئے نا آپ کی ممی کے ساتھ بڑے والے مولانا کو دفن کر دیجئے، وہ خوب عربی جانتے ہیں، فٹافٹ جواب دیں۔ اکبر جاہل بادشاہ کہا کہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ بڑے مولانا جب لیٹ سے آئے تو تھکا ہوا تھا، کہا حضور آپ کو بھی میری ممی کے ساتھ قبر میں چلا جانا ہے۔ مولانا کی عادت کہا کیا بات ہے؟ کہا منکر نکیر کا عربی میں جو کوسچن کریں گے ان کا جواب کون دے گا؟ اس لیے آپ کو جانا۔ بڑے مولانا سمجھ گئے کہ چھوٹے مولوی کی شادی ہے، تب کہا کہ اکبر صاحب آپ بادشاہ ہیں، آپ زیادہ گناہ کا کام کیے ہیں، ایسا ہوگا کہ آپ کو بہت سارا کوسچن اللہ کرے گا، منکر نکیر 1,000 کوسچن، اور آپ کی ماں تو گھر کی رانی تھی، باہر نہیں جاتی تھی، گناہ کم کیے ہیں، اس لیے 2 ہی کوسچن تو 3 ہی کوسچن پوچھے گا، اس کے لیے چھوٹے مولوی کافی ہے، اور آپ اپنے لیے مجھ کو رکھ لیجیے 1,000 کوسچن کرے گا۔ اکبر نے کہا بات بالکل صحیح۔ اب بڑے مولوی سے پلٹ کی بات آ گئی کہ چھوٹے مولوی نے، اب چھوٹے مولوی کی حالت خراب کہ مجھ کو زندہ اپنی ممی کے ساتھ دفن کرے گا، تب دونوں مولوی مل گئے، کیا غلطی ہو گئی، وہاں کسی زندہ مولوی کو دفن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ماں اگر پڑھی لکھی نہیں تو بھی اگر نیکار ہے تو اللہ قبر میں عربی میں سوالوں کا جواب دینے کی توفیق عطا کرے گا۔ میرے بھائی اس طرح کی حالت نبی کو بیت المقدس دکھا دیے گئے، سارے سوالوں کا جواب عطا کرے۔ عبداللہ قادری نے کہا کہ مولانا صاحب دنیا میں منکر نکیر کتنا 2 ہے کہ زیادہ؟ تو کہا حدیث میں 2 ہی ہے، تو کہا اگر 10 لاکھ آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے کولکاتہ میں مر جائے، 10:10 میں دفن کیا جائے، سیم وہی ٹائم دن ہو یا رات 10:10 تک اگر امریکہ میں 10 لاکھ آدمی کو دفن کیا جائے تو 2 ہی منکر نکیر امریکہ میں کیسے ہزاروں لاکھوں قبروں میں پہنچیں گے، اب اس قبروں میں کیسے پہنچیں گے؟ مولانا بولے تھے کہ عبدالحق قادری کیا تم کوسچن کرتے ہو، تمہارا نیتا
ہمارا بہار کا چیف منسٹر ماننیے مکھیہ جناب نتیش کمار جی اگر ٹی وی چینل پہ 10 منٹ میں لیکچر تو پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، چاہے دن کا 10 منٹ کا ہو یا کہیں رات ہو یا کوئی ٹائم بدلے، لیکن سیم ٹائم میں جب دنیا کی سائنس اتنا اونچا ہے کہ نیتا ٹی وی میں اگر بیان دے رہا ہے تو پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، تو اللہ تحکم الحاکمین ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو ہی مقرر رکھی تو پوری دنیا کی قبروں میں ایک ساتھ بھیجا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی یہی عبدالحق قادری تھا، جب کرتے تھک گیا، ہار گیا، مولانا سلام اللہ علیہ سری نے قرآن اور حدیث کے تمام سائنس کی ایجادات ثابت کر کے دکھا دیا، تو اٹکل پر کیوں سوال کرنا شروع کیا؟ اٹکل پر کیوں سوال؟ جس سوال کا کوئی اسلام میں پھاگا نہیں۔ مثلا بہت سے لوگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں اس شداد کی ماں کا نام کیا تھا، تو بہت سے مولوی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھے نہیں بتا پائے، تو کب پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کس کام کا مولوی ہے جب شداد کی ماں کا نام نہیں بتا سکے، قارون کی نانی کا نام نہیں بتا سکے، یہ سب جہالت کی بات ہوتی ہے، اس کو اٹکل پر سوال کرتے ہیں۔ عبدالحق قادری نے اٹکل پر سوال کیا تھا کہ مولانا سلام اللہ صاحب دنیا میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو اور اس کی قبر کا ساتھ دلالت سے پتہ کیا ہو؟ یہ سب باب اب دنیا میں کون ایسی شخصیت ہے کہ بیٹا 100 سال کا ہو اور باپ 50 سال کا اور باپ بیٹا دونوں زندہ ہوتے ہیں؟ یہ سب باب بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا، اور کون ایسی شخصیت ہے یا کون ایسی زمین ہے کہ جس کو زندگی میں ایک بار دھوپ لگی نہیں کبھی نہیں؟ تو مولانا محمود الحسن دارالعلوم کے ہیڈ مولانا موجود تھے، زور زور سے سبحان اللہ پڑھنے لگے، وہ سوچنے لگے کہ شاید اس کا جواب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ تائید حاصل ہے، اس کا بھی جواب قرآن میں موجود ہے۔ کہا قرآن کچھ نہ کہا پڑھے نہیں ہو، کہا عبدالحق قادری تم بہت ہوشیار بنتے ہو، داداگیر بن چکے ہو، تمہارا کوئسچن کا سوال آنسر جواب موجود ہے قرآن میں۔ کہا یہ وہ زمین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے پار ہو رہے تھے، مشہور ہے دریائے نیل، لیکن صحیح بات ہے پار ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ جب پار ہو رہے تھے تو 12 قبیلے کے لیے 12 راستہ نکل آیا، صبح کے ٹائم تھا، اس زمین پہ دھوپ لگ رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار چلے گئے، فرعون اترا تو اللہ نے ندی کو ملنے کو حکم دے دیا، دبا دیا فرعون، دھوپ ختم ہو گیا، اسی وقت میں دھوپ لگی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کون ایسی شخصیت کہ زندگی قبر جن کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو، قبر ساتھ جینے کی سفر کی ہو؟ مولانا سلام اللہ نے کہا اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ۔ اے نبی آپ مچھلی والے کے طرح ہو جائیے۔ مچھلی والے کون تھے آپ سبھی جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعوت و تبلیغ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، قوم نے مذاق اڑایا، بیزار ہو گئے، دعوت و تبلیغ چھوڑ کر کے حضرت یونس جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ جب دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے یہ گاؤں والے بدتمیز ہیں، ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب پار ہو رہے تھے راستے میں ندی کی اس کشتی میں ناؤ میں بیٹھ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو بھگوڑا غلام ہوگا، جو بھگوڑا آدمی ہوگا، اگر اس ناؤ میں بیٹھ جائے تو بیچ ندی میں جا کے ناؤ ہچکولے کھا کے ڈوب جائے۔ اللہ اکبر، حضرت یونس سوار تھے، 70-80 آدمی اس ناؤ میں سوار تھے، بیچ ندی میں جا کے کشتی ڈوبنے لگے، ناؤ ہچکولے کھانے لگا۔ پوچھا گیا کہ کون ہو جو اللہ کے حکم کے بغیر جا رہے ہیں؟ حضرت یونس نبی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ میں ہی اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر قوم سے ناراض ہو کر بیزار ہوتے جا رہا، اللہ شاید اسی لیے ناراض ہو گیا۔
کہا یونس تمہاری وجہ سے میں 80-79 آدمی کا جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت یونس کو دھکیل دی، جی دھکیلنا تھا۔ قرآن نے نقل کیا ہے فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے کھا لی، فَالْتَقَطَهُ نے لقمہ بنا لیا، مچھلی نے اس کو کھا لی اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ نے کہا یہ مچھلی میرے نبی کو میرے اپنے پیٹ میں رکھ رہی ہو، یاد رکھنا میرے یونس کو ایک بال بھی بیٹا نہیں ہونا چاہیے، ایک کنڈیشن مکان بنا دینا۔ حضرت یونس کو پیٹ میں لے کر مچھلی دریائے دجلہ سے لے کر دریائے فرات تک کی سفر کی، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس زندہ جاوید ایک کنڈیشن مکان کی طرح سن رہے تھے کہ نیچے سیپ، جس کو ہم بنگلہ میں جھنائی کہتے ہیں، سیپ اور یہ تابوت، یہ سب کٹ کٹ کر کے دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے تھے پانی کے گہرے میں، گہرائی میں یہ سیپ بھی اللہ کی تپسیا کر رہے ہیں، کہا مجھے بھی کرنا چاہیے۔ حضرت یونس کے دل میں اللہ نے القا کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ حضرت یونس کو پڑھنا تھا، حضرت یونس کو مچھلی نے الٹی کر دیا، اگل دیا، زندہ جاوید اتار دیا۔ بالو کا کنارہ، ندی کے کنارے میں کوئی پیڑ نہیں تھا، دھوپ تیز تھی۔ اللہ کہتے ہیں یونس کی حفاظت کے لیے ہم نے شجرۃ الیقطین، کدو کا درخت تیار کر دیا۔ میرے بھائی لوکی کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے، لتی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں شجرہ استعمال کیا ہے۔ اشاری بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قول کی تعبیر نہیں کی جا سکتی ہے، اللہ نے شجر استعمال کیا ہے، اس لیے حضرت یونس کی چھایا کے لیے وہ لوکی کی لتی نہیں تھی بلکہ پیڑ تھا، آگ کا تو نہیں ہونا تھا، لوکی کدو کا پیڑ اللہ نے بنایا تھا، اور کدو پھلا ہوا تھا، کدو کے پتے تھے جس میں حضرت یونس کی عبادت کی۔ میری بھائی جواب صحیح ہوئی ہے۔ تیسرا سوال کون ایسی لگتی ہے کہ باپ 50 سال کا بیٹا 100 سال کا؟ جی ہاں، اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام وہ بھی آج اس سمود کے کھنڈارات سے گزر رہے تھے، آگے اللہ ان بستیوں کو تو نے ہلاک و برباد کر دیا کہ اللہ اس عبادت کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہی سوال حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ کئی بار تحیی الموتیٰ، یہ اللہ کی کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم افلم تؤمن بھی، کیا تم مجھ پر وشواس نہیں رکھتے ہو؟ کہا نہیں، یہ اللہ میری ذات پر وشواس ہے، لیکن اللہ تو اگر مردے کو پریکٹیکلی طور پر زندہ کر کے دکھا دیتا تو یقین ہو جاتا۔ اللہ نے کہا فرماتا من الطیر، ابراہیم 4 پرندے کو لے لو، اس کا قیمہ بنا دو۔ قیمہ کھائے گا اس کا آٹے کی طرح 30 کلو بڑھ جاتا ہے، قیمہ بنا لو اور 4 پرندے کو 4 پہاڑ پہ رکھ جاؤ اور کہو اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے اڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے سجدے میں گر پڑے اور کہا تھا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ تو نے مجھ کو پریکٹیکلی طور پر مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، مجھے یقین ہو گیا پریکٹیکلی طور پر۔ یہی سوال حضرت عزیر نے کہا تھا قوم عاد وہ سمود کے کھنڈارات کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی۔ حضرت عزیر کی موت ہو رہی ہے 50 سال کچھ مہینے کی عمر میں، اللہ نے عزیر کو موت دے دی۔ یاد رکھیے گا حضرت عزیر کا بیٹا گھر میں تھا جو 6 مہینہ 7 مہینے کا تھا۔ حضرت عزیر آئے ایک گدھے پہ سوار ہو کر آ کر کے سوئے تو حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دی۔ کتنے مردہ رکھے؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کرنے کو پوچھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے نقل کیا کہ عزیر کم لبثتا، کتنے دن تو مردہ پڑے رہے؟ حضرت عزیر نے کہا تھا لبثت یومن او بعض یومن، یہ اللہ لگتا ہے ایک دن۔ اللہ نے کہا نہیں بل لبثتا مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى۔ عزیر 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ جب اپنی سواری کو دیکھا حضرت عزیر کو یقین ہو گیا، سجدے میں گر پڑے کہ اللہ تو مجھ کو 100 سال تک مردہ پڑا۔ حضرت عزیر کا بیٹا جو 5-6 مہینے کے تھے 100 سال کے ہو گئے، لیکن حضرت عزیر جو 50 سال کی عمر میں
انتقال کیے تھے 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا تو عمر تو اتنی ہی رہی یہ بنا کے عبدالحق قادری مجوسی عیسائی نے کوشچن کیا تھا سارے سوالات کا جواب دے گا وہاں سے عبدالحق قادری عیسائی پادری کو بے آدم ہار گیا بھاگ کر بنارس میں آ کے کہا تھا اس وقت پوری دنیا میں پورے بھارت میں اگر کسی کو میں مولانا سمجھتا ہوں تو شیر پنجاب شیخ الاسلام مولانا سلام الامری سری کو سمجھتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں یہی وہ مولانا سلام الامری سری ہے جنہوں نے ایک پنڈت نے آگے کہا تھا کہ مولانا سلام اللہ صاحب یہ کون سی جہالت ہے کہ آپ میں سے کوئی وضو کرنے کے بعد اگر پاک دے ہوا خارج کر دے تو وضو ٹوٹ گیا تو اس کو سے 1 لوٹا پانی لے جا کر کے باتھ روم میں اپنے شرمگاہ کو دھونا چاہیے لیکن یہ کون الٹا تماشا ہے کہ آپ نے وضو کرنے کو کہا ہے یہ کون سا ہوتا مولانا سلام اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ پنڈت جی آپ کو تھوڑا ہو گیا ہے گھاؤ ہو گیا ہے پیشانی میں گھاؤ ہے پیشانی میں آپ کو زخم ہے انجیکشن تو یہی دینا چاہیے تو کہا رہے ہاتھ پہ دیں گے ڈاکٹر یہاں دینے سے تکلیف ہوگی کہ یہی اسلام کا قانون ہے کہ ہوا خارج کہیں سے ہوتا ہے اور دھویا کہیں جاتا ہے سمجھ میں آنے کا کام کرا ہے وہی پنڈت جی نے کہا تھا کہ مذہب اسلام نے ہر چیز کی دعائیں سکھائی ہے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کی دعا سکھائی ہے بھلا یہ انسان کی بس کی بات ہے آپ کی نبی دعا سکھاتے ہیں جب سونے جاؤ تو پڑھو اللہ اپنی اسم کا اموت و احیا جب سو کے جاگو تو پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد مماتنا وإلیہ النشور مسجد جاؤ تو پڑھو اللہم صل علی محمد نکلو تو پڑھو اللہ من فضلک سفر میں جاؤ تو پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا سفر سے آؤ تو بھی دعا پڑھو گھر جاؤ تو بھی دعا پڑھو اونچی جگہوں پہ چڑھو تو اللہ اکبر سبحان اللہ کرو نیچے اترے تو اللہ اکبر کرو کہا ہر چیز کی دعائیں سکھائی ہے اتنی تمشیا کار اور طریقہ سکھایا ہے آپ کو نبی نے مولانا سلام اللہ صاحب بتائیے آپ کے نبی نے پادری کی کون سی دعا سکھائی ایک سیکنڈ رکے نہیں مولانا نے کہا پنڈت جی پادری کی دعا بول سب لوگ بھاگے کتاب لے کر کے چونکہ ہندو دھرم میں یہ بولبم طلب متمرد سب ہے زور سے بولو بولبم مولانا سلام اللہ جانتے تھے کہ اسلام کا مذاق بنانے کے لیے آیا ہے یہ سب چیز کی دعائیں موجود ہیں اب مذاق کو کہہ رہا ہے کہ پادری کی کون سی دعائیں تو مولانا نے کہا تھا کہ پادری کی دعا بولبم ہے ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرایا میرے بھائی جب ہی کہا کہ پادری کی کون سی دعا ہے تو کہا کہ پنڈت جی نہیں جانتے ہو پادری کی دعا بولبم ہے وہاں سے بھاگا کوشچن کیا کرے گا میرے بھائیوں مولانا سلام اللہ علیہ وسلم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا کام کیا تھا میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں سائنس کی تعلیم بھی موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مولویوں نے کچھ دشا میں گڑبڑی ہم لوگوں نے سوچا کہ مولوی کا مطلب صحیح ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا لمبی لمبی تقریریں کرنا اور لمبی لمبی غزلیں پڑھنا نعت رسول پڑھ کے چلے جانا جھوم کر نہیں اسلام دھرم نے قرآن نے نبی نے ایسا دست کیا ہے کہ حضرت عمر اس زمانے میں 6 زبانوں کے ماہر تھے عبرانی پڑھنا جانتے تھے انگریزی جانتے تھے عربی ان کی مادری زبان تھی اس لیے میرے بھائی کوئی زبان خراب نہیں ہے پڑھو پڑھ لکھ کر کے دیش کو آگے بڑھانے کا کام کرو یہی بھارت تھا جب پاکستان نے غزنوی میزائل تیار کیا مولانا داؤد غزنوی کے نام پر بھارت کے ہوش اڑ گئے تھے میرے بھائی بھارت کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی سکھ کسی کو جرات نہیں ہوئی کہ پاکستان کا جواب دے سکے جواب دیا تو قوم ایک مسلمان کا گھر کا پیدا ہونا ثبوت اور وہ ثبوت کون تھے پورب راشٹرپتی اے پی جے عبد الکلام نے پاکستان کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کہا تم نے غزنوی میزائل تیار کیا ہے تمہاری جواب میں ہم نے پرتھوی میزائل تیار کیا جتا دیا ہے کہ پاکستان میں تمہارا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار میرے بھائی یہ ساری چیزیں دنیا کی جو سائنس کی تعلیمات ہیں کہ مذہب اسلام نے دیا ہے لیکن ہم نے خدا ہی کی ہے کہ اپنے بچوں کو زمین بیچ کے پڑھانے کا کام نہیں کیا ہے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیا ہے اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھایا ہے اگر اپنے بچوں کو آگے بڑھائے ہوتے تو آگے بڑھ گئے ہوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مربی ایک معین و مددگار ایک سائنٹسٹ ایک عبادت گزار آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ روئے زمین میں اللہ نے ایسی شخصیت پیدا نہیں کیا ہے اللہ کی بات دنیا میں مخلوق میں سب سے اونچی شخصیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لیے زمین سے افضل
آسمان سے افضل، مکی سے افضل، مکہ سے افضل، فرشتوں سے افضل، ہوا سے افضل، پہاڑ سے افضل، پروتوں سے افضل، کائنات کی ساری چیزوں سے افضل شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی نے اتنا آگے بڑھایا کہ آپ نے دنیا کو سائنس کی تعلیم، عبادت کی تعلیم، روحانی تعلیم دے کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو، ایسا اونچا تعلیم دینے کی کوشش کرو کہ آپ کا بچہ بھی بڑا ڈی ایم بن سکے، آپ کا بچہ بھی ایس پی بن سکے، آپ کا بچہ بھی۔ تو آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے، اونچا پیغام اور اونچا مقام تک لانے کی کوشش کیجئے، تب آپ کامیاب و کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اتنے آسان سمجھ کے ہمارے نبی کو، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا سستا سمجھ لیو کہ آپ کی شخصیت کو ایک معمولی پر لے لو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت اتنی اونچی شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ سائنس سے لے کر کے دنیا کی ہر چیز کی تعلیم قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو پریکٹیکلی طور پر بتایا کہ امام کائنات نے تمام چیزوں کی ایجاد کر کے دکھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مولویوں کی کوتاہی ہے کہ مائک کی ایجاد اس دور پہ آ کے انگریزوں نے کر دیا، پلین کی ایجاد اس دور پہ جا کے انگریزوں نے کر دیا، بندوق کی ایجاد، میزائل کی ایجاد، کمپیوٹر کی ایجاد دوسروں نے کی ہے، ہم مولوی کے نام پر نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم آج کوتا ہے، ہم نہیں کر سکے، لیکن ان کی ساری حالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر آپ سے ساری سولہ سلطان پہلے کر کر دکھا دیا تھا۔ امام کائنات میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی سائنٹسٹ بنائیں، اپنے بچوں کو ڈی ایم بنائیں، اپنے بچوں کو اونچی سے اونچی شکھا دینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو ایسا نہ کریں کہ گجرات بھیج دے، بمبئی، دلی بھیج دے، کولکاتہ بھیج دے مزدوری کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، جو آج سرکار شکشا کے ابھیان لگا رہی ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی مدرسہ اسکول جائیں گے، یہ شکشا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ اگر چاہتے تو عرب کے اندر سے جہالت ختم کرنے کا درس دیتے، لیکن نہیں۔ عرب میں شراب پیتے تھے، اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ دارو چھوڑو، اللہ کہہ سکتے تھے کہ زنا بند کرو، نہیں کہا۔ اللہ نے پہلی خدا پہلا نہیں دیا، اقرا بسم ربک، پڑھو۔ اللہ جانتے تھے کہ اگر انسان تعلیم حاصل کر لے گا، اسلام پڑھ لے گا تو حلال و حرام سمجھ جائے گا، اسلام پڑھ لے گا تو زنا حرام نہیں جان لے گا، جب قرآن حدیث شریعت سمجھ جائے گا تو جان جائے گا کہ کون چیز غلط ہے، کون چیز خراب ہے اور کون چیز اچھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، نبی کائنات جانتے ہوئے ساری دنیا کی برائیوں سے رکاوٹ نہ ڈال کر پہلا درس دیا تھا، پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اقرا، پڑھو پڑھو۔ یہ آپ کا درس ہے، تعلیم میں آگے ہونا چاہیے۔ ایک مٹھی بھر ملک یہودی جس کو اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنا زیادہ سائنٹسٹ ان کے پاس موجود ہے، آج پوری دنیا میں اتنی سائنٹسٹ نہیں ہے جو یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ انہوں نے پڑھا ہے، ان کے 99% مرد عورت نوجوان بچہ پڑھا لکھا ہے، لیکن مسلمان جو ہم کو دھارمک کی کتاب میں کہا گیا پڑھنے کے لیے، دنیا کو کسی بھی دھارمک کی کتاب میں دھارمک دفتر پہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ وید و قرآن ہو، گیتا ہو، منوسمرتی ہو، سکھوں کی کتاب گرو نانک جی کا درس ہو، پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی میں دھارمک کتاب پہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ واحد کتاب قرآن ہے۔ یہ مسلمانوں کا کتنا بڑا اپلبدھی کی بات ہے کہ قرآن کا پہلا درس ہے، دھارمک دفتر پہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان تعلیم کے پیچھے ہو گئے، ہم اپنے بچوں کو پیسہ، اقتصادی حالات کمزوری کی وجہ سے اپنے بچوں کو حکیم نہیں بنا پا رہے، اپنے بچوں کو بڑے مولانا نہیں بنا پا رہے، اپنے بچوں کو اونچا مقام دلا نہیں پا رہے۔ کوشش کرو کہ ہم اپنے بچوں کو کام نہیں کرائیں گے، جری کا کام، یہ پھول چھاپنے والا کام نہیں رہ جائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، جو غلطیاں ہو گئی اس کو معاف کر دیجیے، لیکن آنے والی نسلوں میں کوشش
سوچ لیجیے کہ اپنا بیٹا بیٹی اپنی پوتا پوتی اپنے ناتی نتنی کوئی جاہل نہ رہے ہر بچوں کو پڑھا کے چھوڑیں گے اس کا عزم کرو اور زمین بیچ کے ہو مزدوری کر کے ہو دنیا میں کوئی بھی صورت کمانے کی اگر صورت اختیار کرنی پڑے کریں گے لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو شکشا دیں گے اپنے بچوں کو اونچا پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر ایسا ارادہ رکھیں گے تو مولانا آزاد کی طرح ایک کیجیے عبد الکلام اپنے بچوں کو اونچا مقام پر پہنچا سکتے ہیں میرے بھائی یہ سر سید احمد خان کون تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی جنہوں نے کہا لوگوں کی گالیاں سنے لوگوں کی خرابیاں سنے غلط تبصرے سنے اس پر بھی کسی پر دھیان نہیں دیا وہ اپنی مرد تن سے مل کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا بنیاد رکھا تھا آج مسلم یونیورسٹی پورے دنیا میں ایک مشہور یونیورسٹی ہے یہ سر سید احمد خان کا دین ہے بھائی کوشش کرو اس عزم کرو دربھنگے سے آ کر کٹیہار میں میڈیکل کالج اشفاق احمد کریم نے کھولا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون تھے اشفاق احمد کریم سعودیہ میں جنگل بحر میں ہاف پیٹ پیٹرول بیچتا تھا یہ رہنے والے دربھنگہ چوکی تھانہ کا ہے وہاں سے آ کر کے انہوں نے زمین خرید کر میڈیکل کالج بنایا اور مبارک چیئرمین طارق انور کٹیہار کے ایم ایل اے وہاں کے لوگوں کے مدد زمین خرید کے کٹیہار میڈیکل کالج بنا دیا سرکار نے منظوری دے دی آج اتنا اونچے مقام پر چلے گئے میرے بھائیوں کوشش کرو عزم کرو کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر آگے بڑھائیں گے اس کو جاہل نہیں بنائیں گے جاہل نہیں رکھیں گے اور ہماری شکشا والی بن جائے گا اس میں اتنی جہالت ہے تعلیم کی اتنی کمی ہے پسماندگی کا حال تو یہ ہے کہ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں اس لیے میرے بھائی کوشش کریں اگر مزدوری کرنے والے ہو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجیے اپنے اولاد کو پڑھانے کی کوشش کیجیے تعلیم دلائیے اور یہ مانیے کوئی تعلیم غلط نہیں ہے قرآن حدیث شریعت کے ساتھ ساتھ اب دنیا بھی علم میں حاصل کرا سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں سائنٹسٹ بنائیں اپنے بچوں کو ڈی ایم بنائیں ایس پی بنائیں ڈی ایس پی بنائیں عدالت کا جج بنائیں انشاءاللہ کامیاب و کامیاب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہم تمام انسانوں کو توفیق دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک عظیم سائنٹسٹ محمد کی شیلا بنا کر سائنس کا کام کر سکے کہ اللہ جس طرح اتنی عبد الکلام اور سقراط اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس دنیا اور اس دین کو پیدا کیا تھا یا اللہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ کو پیدا فرما تاکہ ہمارے ذریعے سے مسلمانوں کے ذریعے سے بھارت کی حفاظت کیا جا سکے اور یہاں علم کا نور برسے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پوری ہندوستان میں پوری دنیا کو روشن کر سکیں اللہم تقبل منا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی